محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ میں کوہ طور جا رہا ہوں اور وہاں سے واپس آ کر آپ حضرات کے سامنے وہاں کی رویداد پیش کروں گا۔ تو الحمدللہ آج صبح ہی واپسی ہوئی، تقریباً کوئی 1:45-2 بجے کے قریب جہاز لینڈ کیا۔ گھر پہنچتے 1.5 گھنٹہ لگ گیا، تقریباً 3:30-4 بج گئے، پھر سوتے 4 بج گئے، پھر اٹھا نماز کے لیے، پھر سو گیا، پھر تقریباً 9:30 بجے اٹھ گیا اور صبح سے پھر اٹھا ہوا ہوں۔ ابھی گاڑی میں آتے ہوئے تھوڑی دیر سو گیا تھا، آپ حضرات کو میرے چہرے سے لگ رہا ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ سفر عطا کیا اور اس سفر سے واپسی بھی ہوئی بخیر و عافیت۔ تو کوہ طور، آپ سب حضرات کوہ طور سے آشنا ہیں، بہت سارے لوگوں نے نام ہی سنا ہوگا، بہت کم ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے کوہ طور کو کلائم کیا ہوگا یا اس کے اوپر چڑھے ہوں گے۔ زیادہ تر الحمدللہ مسلمان کوہ طور سے ان کا تعارف ہے۔ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو کوہ طور کا نہیں پتہ ہوگا، لیکن حیرانگی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ سفر میں تھے تو ان میں سے بہت سوں کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کوہ طور ہے کہاں پر اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس حوالے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ہی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں۔ تو میرا بھی ایک خواب تھا جو اب جا کے پورا ہوا۔ الحمدللہ پوری دنیا پھرنے کے بعد دنیا کے اکثر ممالک تو دیکھ چکا ہوں، پوری دنیا تو نہیں، تقریباً آلموسٹ 70 کے قریب ملک تو میں دیکھ چکا ہوں، پھر چکا ہوں، لیکن ابھی تک ماؤنٹ سینائے یا جبل موسیٰ جانا نہیں ہوا۔ اور اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ جب بھی پلان کیا تو جب کائرو گئے تو کائرو میں تقریباً ایجپٹ تو 4 دفعہ جا چکا ہوں، لیکن وہاں سے کہتے تھے کہ جی 10 گھنٹے کی آپ کو ڈرائیو کرنی ہوگی، پھر کئی گھنٹے اوپر چڑھنے میں لگتے ہیں، پھر واپسی میں، پھر اس طرح سے، تو جب بھی پلان کیا تو وہ بنا نہیں۔ تو اس دفعہ جب میں گیا تھا ایجپٹ، تو ہمارا جب ٹور گیا تو اس وقت میں نے پھر وہ ہمارا جو ٹور وہاں پہ آپریٹر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کیا کہ یار کوئی ایسا روٹ نکالو کہ جس میں ہم بس بہت ہی تھوڑے دنوں میں یہ کام کر کے آ جائے۔ تو الحمدللہ پھر ہم نے یہ بنایا اور ہم شرم الشیخ گئے۔ شرم الشیخ پہنچے ہم رات کے وقت میں اور دوسرے دن صبح فجر کی نماز پڑھی، ناشتہ کر کے صبح ارلی ان دا مارننگ 7 بجے 7:15 ہم وہاں سے نکلے ہوٹل سے اور پھر ہم پہنچے وہاں پر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 11 بج رہے تھے، اور جو سینٹ کیتھرین چیپل ہے، یا اس وقت تو وہ ایک گرجا گاہ ہے، تو سینٹ کیتھرین جو ہے، یا سینٹ کیتھرائن کہہ لیں یا سینٹ کیتھرین کہہ لیں آپ اس کو، یہ کرسچینٹی کی تیسری مقدس ترین جگہ ہے۔ سب سے پہلے بیت اللحم ہے، چرچ آف نیٹیوٹی، الحمدللہ وہاں بھی میرا جانا ہوا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہولی سیپریکا چرچ، جس کو کنیسۃ القیامہ کہا جاتا ہے، جو یروشلم کے اندر اولڈ سٹی کے اندر ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر سینٹ کیتھرائن، یہ کنیسہ ہے جو کوہ طور کے دامن کے اندر واقع ہے، اور یہ بڑی تاریخی جگہ ہے۔ یہاں پر اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ہم تقریباً اس کا جو ٹائم ہے، یہ ٹائم جمعے والے دن 11:15 سے لے کے 11:30 تک تھا، یعنی آپ 11:15 اندر داخل ہوں گے 45 منٹ کے لیے، اور 11:30 بجے آپ نے باہر نکلنا ہے۔ تو ہم 11:30 بجے وہاں سے نکلے اور پھر ہم نے وضو وغیرہ کیا، اور پھر جیسی ظہر کا وقت ہوا تو اسی کے احاطے میں ایک بڑی جگہ تھی، وہاں پر الحمدللہ ہم نے جمعے کی نماز ادا کی۔ تو ہم تقریباً 33 لوگ تھے اور ٹور گائیڈ یہ وہ ملا کے تقریباً 35-36 کے قریب لوگ تھے۔ تو جمعہ وہاں پڑا، اور وہاں پہ ایک مسجد بھی موجود ہے، لیکن وہ مسجد اب کافی عرصے سے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارا ٹور گائیڈ بتا رہا تھا کہ بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ جب لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو زیادہ تر تو کرسچن لوگ آتے ہیں یا یہودی آتے ہیں، تو وہ پھر وہ مسجد کو بھی دیکھتے ہیں،
اور جب مسجد میں جاتے ہیں تو ان کو پھر اسلام کے بارے میں اور وہاں کی جو اور ہسٹری ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور پھر اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ جب کیونکہ وہاں میوزیم ہے، اس میوزیم کے اندر وہ عہد ہے، وہ خط ہے جس کو عہد نبوی یا آپ کہہ لیں معاہدہ نبوی کہا جاتا ہے، یا ایک دستاویز ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سینٹ کیتھرائن کا جو وفد ہے، جو پریسٹ اور پادری تھے اس وقت کے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ گئے تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ٹھہرایا تھا، اور وہاں پر وہ آیت مباہلہ نازل ہوئیں. اس کا میں تذکرہ ایک دفعہ کر چکا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی آنے والے دنوں میں کروں گا. اور پھر جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں ایک معاہدہ ہم سے کر لیں، یا ایک عہد نامہ یا ایک سرٹیفکیٹ آپ ہمیں دے دیں جو اس بات کی ضمانت ہو کہ کل کو جب مسلمانوں کی حکومت وہاں قائم ہو جائے تو پھر وہ مسلمان اس جو سینٹ کیتھرائن جو مونسٹری ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں، اس کو کہیں گرا نہ دیں یا قبضہ نہ کر لیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ایک عہد نامہ لکھ کر دیا تھا. اس کی جو اصل کاپی ہے وہ تو جب آٹومنس کا پیریڈ تھا عثمانیوں کا تو وہ استنبول کے اندر ہے، لیکن اس کی جو کاپی ہے اوریجنل وہاں ہے، اور کاپی جو ہے وہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو سینٹ کیتھرائن ہے وہاں پر پھر مسجد بھی قائم ہوئی، اور مسجد بھی ہے لیکن وہ بند ہے جیسے میں نے عرض کیا. اور وہاں پر وہ اس کے احاطے کے اندر وہ درخت ہے جسے شجرہ آپ طیبہ کہہ لیں یا اس کو شجرۃ النار کہا جاتا ہے. اور وہ انک بالواد المقدس طویٰ کہ تم وادی مقدس طویٰ کے اندر ہو، وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چشمہ جاری کیا، یا وہ چشمہ ہے بعض روایتوں کے مطابق کہ وہ کہاں پر کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، تو وہاں پہ جو ان کی بیٹیاں پانی کے لیے انتظار کر رہی تھی جس کنویں پہ، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ بھئی وہی کنواں وہ وہاں پر موجود ہے. لیکن کیونکہ میں وہ جارڈن گیا ہوں اور وادی موسیٰ جو وہاں پر ہے اور جس کو حضرت شعیب علیہ السلام کی وادی شعیب بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر وہ کنواں آج بھی موجود ہے. تو زیادہ تر روایت لگتی ہے، اب دونوں چیزیں ہیں، اب اللہ عالم کون سی روایت ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وادی شعیب وہاں پر ہے تو لگتا ہے یہ کہ وہ وہی جگہ ہے. لیکن یہ ساری جگہیں کوئی اتنی دور نہیں ہے، جارڈن بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر ہوا ہے اس طرف وہ 2 دفعہ ہوا. ایک جب آپ ایجپٹ سے نکلے، جب آپ کے ہاتھوں ایک نوجوان مارا گیا تھا، اور آپ جب وہاں سے نکلے اپنی جان بچانے کے لیے تو اس وقت یہاں سے گزرے تھے. اور پھر ایک دفعہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تم فرعون کی طرف جاؤ کہ اس نے سرکشی کی ہے. تو جب آپ وہاں جا رہے تھے تو اللہ کے حکم سے تو فلما اتاها نودي يا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک، تم اپنے جوتوں کو اتارو، انک بالواد المقدس طویٰ، کہ تم ایک وادی مقدس طویٰ کے اندر ہو، وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میں تمہارا اللہ ہوں اور میری عبادت کرو. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر نبوت عطا فرمائی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے. تو وہ ہوا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے تو بہت زیادہ سردی تھی وہاں، تو آپ کو آگ کی تلاش میں آپ نکلے. فلما رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. تو جب انہوں نے وہ آگ دیکھی تو وہ جو آگ تھی اصل میں وہ اللہ کا نور تھا اور اللہ کی تجلی تھی جو اس درخت پہ پڑ رہی تھی. اور وہاں پر جا کر پھر اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. تو یہ وہ درخت جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے اس وقت. بقول ہمارا جو ٹور گائیڈ ہے یا جو بھی سارے لوگ آتے ہیں، زیادہ تر تو کرسچن آتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں لیکن کم، لیکن اس کو اونچا کیا گیا ہوا ہے اور تاکہ لوگوں کا ہاتھ نہ پہنچ سکے. تو کہتے ہیں کہ وہی درخت ہے، اور اسی سینٹ کیتھرائن کے احاطے میں ایک بہت بڑا سا کمپاؤنڈ ہے
آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں پوری ایک ہسٹری ہے۔ تو ایک تو وہ درخت، پھر وہ کنواں، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ پورا احاطہ، اور پھر اس کے بعد تو یہ ہم تقریباً ہم نے جمعے کی نماز پڑھی، اور تقریباً ہمارا یہ سفر شروع ہوا ہے کوئی 1:45 بجے۔ 1:45 ہم نے پیدل چلنا شروع کیا، اور پھر ایک اسی وادی کے ایک احاطے کے اندر کیمل اونٹوں کا ایک کمپاؤنڈ ہے، وہاں سے اگر آپ اونٹ لینا چاہیں تو اونٹوں پہ بیٹھ کے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ وہ آدھا سفر ہوتا ہے تقریباً۔ تو یہ تقریباً جو کوہ طور ہے یہ سطح سمندر سے 2280 میٹر بلندی کے اوپر واقع ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 2280۔ اسی طریقے سے یہ جو جبل حرا ہے، غار حرا، یہ ہے تقریباً، آپ اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً کوئی 200 یا 240 کے قریب اس کا جو ہے وہ اس کی بلندی ہے۔ اور اسی طرح جو غار ثور ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 600 کچھ ہے، تو 650 کے قریب۔ تو یہ میں اندازاً کہہ رہا ہوں، ایکوریٹ تو اتنا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اندازاً آپ کو میں نے بتایا جو تھوڑا سا میں نے پڑھا، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوہ طور کے جو پہاڑ ہے، جو وادی مقدس ہے نا، انک بالواد المقدس طویٰ، مقدس طویٰ جو ہے وہ وادی ہے نیچے، اور طور جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو اللہ سے ہم کلام ہوئے تو کلام کا اتنی لذت تھی، چاشنی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے گزارش کر دی کہ اللہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اب یہ کلام کہاں پہ ہوا ہے؟ طور کے اوپر، کوہ طور پہ۔ تو کوہ طور کے ساتھ ایک جبل تجلی ہے، اور آپ پورا وہ جو کمپاؤنڈ ہے، میں یہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اور یوٹیوب پہ بھی ڈالوں گا، تو یہ پوری ایک ماؤنٹینز ہیں، پہاڑ ہیں، اور وہاں پر ایک پہاڑ ہے جو آپ کو تھوڑا سا گرینش نظر آئے گا، تھوڑا سا اس کا کلر الگ ہوگا، بالکل دور سے دیکھیں گے تو گرین نظر آئے گا، قریب جائیں گے تو ایسا لگے گا سیاہ ہے بالکل۔ تو حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ بالکل سب پہاڑوں سے علیحدہ ہے، اور وہ سیاہی مائل، اور اتنی زیادہ سیاہی ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی گرین لگتا ہے، کبھی سیاہ لگتا ہے، کیونکہ بادلوں کی وجہ سے۔ اور لیکن تمام جو پہاڑ ہیں وہ سرخی مائل ہیں، جیسے آپ ان کو کہہ لیں نا کہ جیسے اب ہم فلسطین جاتے ہیں تو وہاں پر کسیب الاحمر جن کو کہا جاتا ہے، یعنی سرخ پہاڑ، اس طریقے سے لگتے ہیں وہ پہاڑ۔ لیکن یہ تجلی، جو جبل تجلی ہے، یہ مختلف ہے۔ تو پھر اس پر اللہ رب العزت نے فلما تجلی ربہ للجبل، پھر اللہ نے ان کے رب نے جب اس پہاڑ پہ تجلی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور پھر جب وہ اٹھے تو فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو اللہ کی پناہ میں آئے اور کہا کہ اللہ تو پاک ہے، اور میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں پہلے ایمان والوں میں سے ہوں۔ تو یہ یعنی میرے بس کا کام نہیں تھا کہ آپ کا دیدار کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا قال لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ یعنی دنیاوی طاقت کے ساتھ انسان جب اگر دنیا میں ہے اور یہاں پر موجود ہے، تو یہ جو آنکھیں ہیں ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا دیدار کر سکے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی ایک انسان پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھے گا جنت کے اندر۔ حدیث صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ایسا دیدار ہوگا جیسے کہ تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، تو وہاں پر پھر کیسے دیدار ہوگا؟ تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قرآن میں ہے نا کہ اس دن چہرے خوشنما ہوں گے اور اپنی رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے خوش و خرم و مسرت ہو کر، تو وہ پھر کیسے اللہ کو دیکھیں گے؟ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، تو فرمایا کہ کیونکہ وہ جنت ہوگا، اور جنت کے انسانوں کے اندر، جنتیوں کے اندر وہ جو طاقت ہے وہ پھر اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائیں گے، ان آنکھوں میں وہ قوت ہوگی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں گے، کیونکہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اب وہ اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن
اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ رب العزت کی ملاقات ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔ تو میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ صرف ضمناً میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بھئی پہاڑ اپنی جگہ پہ اگر رکا رہے تو پھر تم دیکھ سکتے ہو۔ تو اب وہ پہاڑ جو ہے اب دیکھیں کس طرح سے ہو گیا، اور یہ اب اس پورے علاقے کے اندر تقریباً 27,000 کلومیٹر کی یہ وادی سینا ہے، جس کو قرآن میں نا یتیہون فی الارض کہ محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تحس علی القوم الفاسقین، کہ وہ 40 سال تک اس وادی میں حیران اور پریشان پھرتے رہے، اور صبح سفر شروع کرتے تھے، شام کو ایک جگہ پہنچتے تھے، پھر دوسرے دن جب اٹھتے تھے تو وہیں پہ موجود ہوتے تھے، یعنی گھوم پھر کے وہ اس پوری وادی میں پھرتے رہے۔ تو یہ وادی سینا اس وقت جو ایجپٹ کے پاس ہے، اور یہ تقریباً کوئی 27,000 کلومیٹر کا کوئی رقبہ ہے، اور آپ جب جاتے ہیں تو بالکل ماؤنٹینز ہی ماؤنٹین ہیں۔ تو اب اس جگہ پہ ایک تو کوہ طور ہے، اب کوہ طور کو دیکھنے کے لیے جہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، تو ادھر چڑھنے کے لیے تو آپ کو کافی ہمت کی ضرورت ہے، اور ہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہیں چڑھ پائیں گے یا ہم نہیں چڑھ پائے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہم 33 لوگ تھے، صرف 2 خواتین جو بڑی عمر کی تھیں، اتنی بڑی عمر کی بھی نہیں تھیں، کہیں دیکھ رہی ہوں گی برا مان جائیں گی، وہ کہیں گے کہ مجھے ہمیں کہہ دیا بڑی عمر کی، تو وہ نہیں چڑھی۔ باقی ماشاءاللہ ان کے ہسبینڈ امجد صاحب تو ہمارے 65 ہیں، اسی طرح ذوالفقار صاحب بھی اتنی ایج ہوگی، اور ماموں تھے اور چچا تھے، ان کے نام میرے ذہن سے نکل گئے، محمود صاحب میرے خیال میں۔ تو کچھ حضرات تھے جو بڑی عمر کے تھے، لیکن زیادہ تر تو 40 پلس تھے اور 40 سے نیچے بھی تھے، تو ساری چڑھ گئے الحمدللہ، اور میں سب سے آخر میں چڑھا۔ تو جب میں آخر میں چڑھا تو سب نے ویڈیو بنائی، میرا استقبال کیا، تو وہ یہ سمجھے کہ بھائی میں یعنی سب سے زیادہ لیٹ ہوا، لیکن یہ میں آپ لوگوں کو یہ راز بتا رہا ہوں، اور سب کو میں نے بتایا، اس وقت نہیں بتایا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بھائی میں تو سب کو موٹیویٹ کر رہا تھا، اور میں تو کہہ رہا تھا کہ ہاں بھئی تم چڑھ جاؤ گے، آرام سے چڑھو، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھاؤ، سانس لو، بس یہ رہا، بس پہنچ گئے۔ تو سب کو پش کرتے کرتے اور سب کو چڑھاتے چڑھاتے، ظاہر سی بات ہے میں نے تو سب سے آخر میں ہی پہنچنا تھا نا، تو لیکن الحمدللہ میں پہنچ گئے، ہم سب پہنچ گئے، وہاں ہم نے دعا بھی کی، اور انشاءاللہ وہ آپ حضرات کو ہم دکھائیں گے بھی، کیونکہ آج ہی واپسی ہوئی ہے تو ابھی اس کی کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کی۔ تو اس طریقے سے کوہ طور پہ پہنچ کے، کوہ طور کے اوپر ایک مسجد ہے، وہ کھلی ہوئی ہے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے وہاں نماز بھی پڑھی، اذانیں بھی دی، اور اسی طریقے سے ایک چرچ بھی ہے، اور تینوں مذاہب کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں، اور وہ جو منظر ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ تو آپ حضرات جب اللہ نے آپ کو زندگی دی تو آپ حضرات ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن وہ جو یہ پورا سفر تھا، یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ ہم واپس جب پہنچے ہیں تو تقریباً رات کے 7:30 ہو رہے تھے، اور پھر وہاں سے تقریباً ہوٹل تک کا سفر ہے رات کے ٹائم، کیونکہ تیزی سے آئے، بیچ میں کہیں رکے بھی نہیں، تو 2.5 گھنٹے میں ہم نے وہ سفر کر لیا تھا۔ تو شرم الشیخ سے تقریباً آلموسٹ اگر آپ بیچ میں ایک دفعہ رکتے ہیں تو 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو الحمدللہ تو یہ اس طریقے سے یہ جرنی مکمل ہوئی، اور میں بتاؤں، آپ حضرات سے گزارش کروں کہ جو کیفیت بنتی ہے نا، اس کیفیت کا آپ اور یعنی اس کو آپ جب تک خود سے محسوس نہیں کریں آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جو میرے جذبات ہیں، کیفیت ہے، یہ ہم سب کی جو تھی وہ الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے دیکھیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسراء اور معراج کا سفر شروع کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا، تو حضرت جبریل جب براق لے کر آئے تو مکہ سے جب سفر شروع ہوا تو پہلا آپ کا پڑاؤ تھا، یعنی ٹرانزٹ تھا مدینہ منورہ۔ وہاں پہ آپ کو کہا گیا کہ اتریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر وہاں سے پھر کوہ طور پہ اتارا گیا، اور آپ نے 2 رکعت وہاں پہ پڑھی۔ پھر وہاں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بیت لحم، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کوہ طور پہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے ان سے۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ بیت المقدس۔ تو الحمدللہ والتین والزیتون وطور سینین، تو اس میں اللہ رب العزت نے
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو ہذا البلد الامین سے مراد مکۃ المکرمہ، طور سینین سے مراد یہ ماؤنٹ سینائی جبل موسیٰ، اور اسی طرح سے جو ہے والتین والزیتون سے مراد جو ہے شام اور ارض فلسطین. تو یہ ساری مقدس ترین جگہیں ہیں، اور ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کیا ہے. اور پھر یہ جو جگہ ہے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہے 40 سال تک، 40 سنہ، 40 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. اور اس عرصے میں وہ کیونکہ ہر واقعے کے اندر کافی تفصیل ہے نا، کہ اس کو پھر اگر میں بیان کرنا جاؤں گا تو بڑا اس میں ٹائم لگے گا. اور پھر کوہ طور کے اوپر ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ. تو 40 دن کا وعدہ کیا تھا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہاں پہ آپ ٹھہریں گے. ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ، 30 دن کا. اور پھر پھر اس کو پورا کیا 10 راتیں اور ملا کر 40 دن. تو اب یہ 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ آپ نے میقات کیا. آپ سمجھ لیں آپ نے اعتکاف کیا، آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے وہاں پر اپنا وقت گزارا. تو آتا ہے کہ بھئی ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ. تو 30 دن کا وعدہ تھا. تو 40 دن کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب 30 دن پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے اسمیل آ رہی تھی، یعنی بشری جو نہیں معدے سے آتی ہے. تو آپ نے کوئی ایک بوٹی کھا لی، اس سے منہ کو صاف کیا. تو پھر اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ میں آپ سے ہم کلام ہو رہا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میرا منہ صاف ہو. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے جو منہ کی جو اسمیل ہے، جیسے ہم بھی حدیث سناتے ہیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار کی منہ کی جو اسمیل ہے وہ اللہ رب العزت کو من اطیب من ریح المسک، کہ اللہ تعالیٰ کو مسک سے زیادہ محبوب ہے. تو اب تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم کیا کرو، 10 دن اور جو ہے وہ میقات کرو اور 10 دن اور گزارو. تو اس کی وجہ سے پھر کیا 40 دن ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے وہ تورا عطا فرمائی. اور بہت ساری اور باتیں ہیں، اتنی ہیں کہ اس کے لیے ایک اس کے اوپر میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کافی جگہوں پہ کیا ہے، اور ماؤنٹ سینا کا، کوہ طور کا بھی تذکرہ کئی جگہ پہ کیا ہے اللہ رب العزت نے. تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہذا یہ سفر پھر ہم الحمدللہ واپس آ گئے. ایک دن تو تھکاوٹ میں ہی گزر گیا، سیٹرڈے والا دن، اور پھر کل کا دن جو ہے وہ ہم نے پورا جو شرم الشیخ ہے وہاں پر مسجد مصطفیٰ ہے، مسجد صحابہ ہے، اور اس طرح سے مسجد سلام ہے، اور بھی جگہیں ہیں، ان کا وزٹ کیا، اور رات کی فلائٹ لے کے واپس آ گئے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، یہ مختصر سا سفر نامہ تھا.